तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और मैंने महसूस किया कि यह बूढ़ा जख्मी है और यह जख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा, बाबा जी कहां के इरादे हैं? उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने अर्ज किया कि करीब ही तो अड्डा था, आप गाड़ी पे बैठ जाते। तो फरमाते, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा, बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते, मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज गए तो अर्श का रहमान नाराज होगा, और अगर ये राजी है तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से यह वाक्य सुन रखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए। अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूं। उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि जब वो घर में आए हैं तो वो नजरें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। अमूमन जिस तरह हमारे रवैये हैं, 25 की बोतल 50 का बर्गर माँ बाप से छुपा के ले जाते हैं। भाईजान मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। देखे आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आई है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, तुम्हें यहां तक लाके खड़ा किया, इंतहाई माजरत से जुमला अर्ज करूंगा, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? उसकी हैसियत ही क्या है यार। खैर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा? उसने सबसे पहले लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पे हंडियां रखी, अपने हाथों से खाना बनाया। और जब खाना तैयार हो गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी गुड़िया थी, उसको उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। आशिकों की तरह खिदमत कर रहा था उसकी। तो जब उसने खाना खा लिया तो उस बुढ़िया के लब हरकत में थे। तो पूछा, ये कौन है? तो उसने अर्ज किया कि ये मेरे माँ जी हैं। फरमाया, यार ये कुछ कह रही हैं। तो वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। वो कहता, मेरी मां कहती है अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वो कहता, भाईजान आप ही मुझे बताओ कहां अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहां मैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। ओ भाई, खिदमत नबी से मिला रही है। इनकी रजा में ही अल्लाह की रजा है। ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इनकी कदर जिंदगी में करो। हमने देखे हैं नकम्मे बच्चे जब दुनिया से चले जाते, कब्रिस्तान जाते, जूते उतार के जाते हैं, पलटते हैं तो उल्टे कदम पलटते हैं, और खत्म के मौका पर पूरी मंडी के फल ला के सामने रख देते हैं। और जिंदगी में खिलाने का मिजाज रखो, जिंदगी में इज्जत देने का माहौल पैदा करो। ये एक बार आती है जवानों, दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना ये माँ बाप जो होते हैं ये बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाए तो हम चारपाइयां उठा के बोर्ड के दरख्त के नीचे आ जाते हैं। उसका साया घना होता है, उसका साया गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है। नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं। लेकिन शायद कि यह एहसास कभी नहीं गुजरा कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदरे नेमत सवाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक्त होती जब काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा, जहां कभी शजर था वहां आप चारपाई लेके जाओ, आसूदा होगे? दीवार का साया ढूंढोगे, आसूदगी नहीं मिलेगी। जवानों, ये माँ बाप जो होते हैं बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे जमाने के दुख, सारे जमाने की आजमाइशें, सारे जमाने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तत्ती हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूं, अक्सर लेट घर जाने का मिजाज रखता हूं। जब भी किसी बड़े शहर से गुजर होता है तो मैं देखता हूं रात 2 बजे 3 बजे लोग फैक्ट्रियों से काम से फारिग होके घरों की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। जवानों को देख के मुझे कभी भी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती है, इनके कुछ ख्वाब सपने हैं
یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، یہ شہر کا یہ دیہات کا نمایاں شخص بننے کے لیے پردیس کے دھکے بھی کھاتا ہے، مستریوں کے پیچھے دابڑے بھی اٹھاتا ہے، 8 سے 18 گھنٹے محنت بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، خوابوں کی تکمیل کے لیے یہ مشقت اور 18 گھنٹے کی محنت ہے۔ تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ وقت تو آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، قدموں میں چلنے کی سکت نہیں۔ فیکٹری جاتے ہوئے 10 جگہ یہ سائیکل پہ رک کر کے سانس لیتا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ خیال بھی روک لیتا ہے کہ پیٹ لگا ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے۔ جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیوں کرتے ہیں؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک بھی لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے، اور ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے۔ اور ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ ہارتے رہے۔ اور یار جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے نا، اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ 4 کلاساں پڑھ لینے تو گل کرنا تو پتا ہوتا۔ اور کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھے ہیں، وہ رت جگے، وہ ماضی کی تلخیاں یاد نہیں، آج ہمیں کہاں لا کے کھڑا کیا۔ تو آج ماں باپ چھوٹے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، اور آج تو یار اولاد تعارف کراتے بھی شرماتی ہے۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، لاہور چلے گئے، یہ بوڑھا دیہات سے سوغات لے کے چلا گیا، گڑ گنا وغیرہ، اور اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اوے ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے، آج ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ میں کہتا ہوں تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو، جب گھر جاؤ تو وہی پرانا 25 سالہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو، اور جو تمہیں ماں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو۔ لیکن ہم گھر میں بھی جاتے تو بڑے بن کے جاتے ہیں۔ حسن یہ ہے کہ ان کے قدموں میں جاؤ تو چھوٹا بن کے جاؤ۔ امام اعظم کتنا قداور شخص ہے، ماں کہتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو، تو امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ ماں اس شہر کا سب سے بڑا مفتی تیرا بیٹا ہے، سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو جیسے آپ کی مرضی، یا ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوتی ہے۔ دلائل نہیں دیتے، بچپنے کی معصومیت لے آتے، ماں کو سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پہ بٹھاتے، خود نکیل پکڑتے، آگے آگے خود چلتے اور اس عالم کے دروازے تک پہنچتے، اور وہ بھی شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے قداور ہے، بڑے آدمی ہے۔ تو ماں باپ کے پاس جاؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے جایا کرو۔ جوانوں ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ یہ دنیا سے ناراض چلے گئے نا تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہوگا، اور اگر راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے 1000 بار یہ سنا نہیں علماء سے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لعاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون رہتا تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی، ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ انہیں یہ اعزاز ملا کیسے بھائی؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا، اور میرے رسول صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ بایزید بستامی تصوف کا بہت بڑا امام گزرا ہے، ایک دن ماں سے کہا ماں اجازت دو، رب کو راضی کرنا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے شوق سے جاؤ، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا، شوق کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا ہے۔ فرماتے دوڑ لگا دی اس کی طلب تڑب میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال اللہ کی طلب میں تڑپنے والا، کہتے ایک دن سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، کہتے دستک دینے لگا تو ایک آواز سنائی دی گئی، با یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو،
یہ وقت ان کے آرام کا ہے. یہ آواز ہمسائے کی نہیں تھی, یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی, یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرماتے اس خیال نے روک لیا کہ ماں بیدار ہوگی, قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا, نالی سے پانی باہر آیا, میں جان گیا کہ ماں بیدار ہو گئی ہے. کہتے دستک دی, اندر سے آواز آئی کہ بیٹے بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں. دروازہ کھولا گیا. فرماتے ماں نے میری حالت دیکھی, تن پہ پیرہن پھٹا ہے, ایڑیاں بھی پھٹی ہیں, داڑھی میں راکھ اٹی ہے. ماں نے دیکھا, کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا لیے, کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے مالک تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. جس نے جو بھی پایا ہے جوانوں خدمت سے پایا ہے, عزت سے پایا ہے. سنیے ان کی قدر کرو, دوبارہ نہیں آئیں گے. میں نے ابن کثیر میں ایک واقعہ پڑھا, ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور وہ خود زندگی موت سے جنگ لڑ رہا تھا. چھوٹے نے تینوں بھائیوں کو جمع کر لیا, کہا والد کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے, لیکن فیصلہ عجیب ہے, خدمت میں کروں گا تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی, وہ دولت کے بھوکے تھے. کہا دولت ہماری, باپ تمہارا. تا دم آخر اس نے اپنے ابا کی خدمت کی. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں, وہ بڑا میٹھا ہے. آپ فرماتے جاؤ پتر تینوں ستے ہی خیرات ہے. تو باپ دنیا سے جانے لگا تو کلمات یہ تھے کہ بیٹا میں راضی ہوں. میرے رسول کا فرمان ہے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. معیشت کی لکیر پہ کھڑا انسان سب کچھ لوٹ کے لے گئے بھائی, اور ایک شب سویا اللہ والا خواب میں ملا. کہا بیٹے فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے. کہا برکت ہے, کہا برکت نہیں ہے, کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے. دوسرے دن پھر ملے, کہا 10 درہم ہے, کہا برکت ہے, کہا نہیں. تیسرے دن ملے, کہا ہاں 1 درہم ہے, کہا برکت ہے, کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا, بازار چلے گئے. وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. گھر لایا, پیٹ چاک کیے, 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا, پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا, اتنا قیمتی تھا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائے. سنو دوستو, اس 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 درہم, 20,000, 25,000. اس 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لو. 1 موتی کی قیمت طے پائی, سونا گھر لے گیا. بادشاہ نے دوبارہ بلا لیا, کہا تیرے پاس اور کوئی قیمتی موتی؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا لوگے؟ کہا اب ریٹ ڈبل ہو گیا ہے, 60 خچر موتی اس پہ سونا لاد کے لے گیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, یہ ٹگئی سب کچھ نہیں. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے اور ان کی قدر کرو. ہم نے دیکھا جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بھائیوں کے جھگڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں. فلاں فیکٹری, فلاں کارخانہ تو لے گیا اور مجھے گلی میں چھوڑ آیا. جائیداد پہ, وراثت پہ جھگڑے. بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا, ماں میری ہے, باپ میرا ہے. کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن یہ بڑھاپے کا جھگڑا نہیں. بڑھاپے میں جھگڑا دولت پہ لڑے, اور جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی کہتا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, گھر چھوٹا ہے. کوئی کہتا میرے خرچے زیادہ ہیں. کوئی کہتا کہ میرے 4 مہینے تو نکلوا دے. کوئی کہتا بوڑھا کھانستا ہے تو بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. اور یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہارے پاس باپ کے لیے رہنے کے لیے ایک چارپائی نہیں, 2 وقت کا دینے کے لیے کھانا نہیں. آج کہتے ہو کہ مجھ سے بوڑھے کا خرچہ نہیں برداشت ہوتا, میرے بچے زیادہ ہیں, خرچے زیادہ ہیں. کبھی ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھو. 5 بھائی تھے تم اور ایک اکیلا کفیل تھا تمہارا. 8 سے 18 گھنٹے کام کرتا رہا تمہیں بڑا دیکھنے کے لیے. ایک جیسا لباس دیا, ایک جیسا کھانا دیا, اور تمہیں ایک جیسی عزت دی, تمہارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج ایک باپ کو تم پال نہیں سکتے, ایک ماں کے لیے تمہارے پاس چارپائی نہیں. نئی قدر کرو گے تو رحمان تمہیں دنیا میں رسوا کرے گا. میرے رسول کا فرمان ہے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت, ابو ہریرہ راوی, باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, ریحن حمراء
फरमाए उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, व जलजलातिन जलजलों का, फरमाए इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाए इज्जतु खिजल फैउ दुवलन, फरमाए जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुवल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरतहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल हुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला होंगे। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे औलाद के रवैयों से। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो मेरे आका फरमाते, जब माएं जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। ये घर घर की कहानी है। मैंने एक खातून से मुलाकात हुई, मेरी रिश्तेदार थी, उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैंने कहा बहन खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगी। कुछ आंसू थमे तो मैंने फिर सवाल किया खैरियत है? तो मुझे फरमाती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नालायक हो जाएगी, रहमते खुदावंदी रूठ जाएगी, ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, बाप को देख के रास्ता बदल लेंगे। और आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। पहले माँ बाप डरते थे कि औलाद नाराज हो जाएगी, घर छोड़ जाएंगे, खाना खाना छोड़ देंगे। अब माँ बाप का ये डर नहीं कि खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ जाएंगे। अब माँ बाप का, अब तो नालायक अच्छे होटलों से खाना लाके सामने बैठ के खाते हैं। अब माँ बाप का डर यह है कि अगर कोई बात की तो कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। ये है हमारे रवैये। जवानों इनकी कदर करो, नहीं आएंगे दोबारा। मेरे रसूल फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और अमल रसूलुल्लाह ने हमें फिर करके भी दिखाया। मुसल्ले पे खड़े हैं, हद्दे नजर असहाब हैं, हुजूर की आंखें बरसने लगी। ये मक्की दौर नहीं, मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं, हुजूर मुसल्ले पे हैं और अपनी बिछड़ी माँ याद आ गई। मिसाल दूंगा यार, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आई तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप होते तो ये इज्जत वाली मसनद पर बैठा हुआ भी देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां हैं? तो वो कहता है एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। और इंसान ढूंढता है उन्हें। मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहिब के पास दीन सीखने आया और मेरी माँ ने आरजू की बेटा जिस तरह ये अल्लाह रसूल की लोगों को बातें सुनाते तू भी सुनाया कर। 2 साल के बाद वो अल्लाह के पास चली गई। ये ख्वाब सपना था उनका, मैंने दौड़ लगा दी और 2 साल बाद दाई अजल को लब्बैक कहा, अल्लाह के पास चली गई। हम राजी बर रजा हैं, जो भी आया है उसने जाना है, लेकिन जाने वाले याद बड़ा आते हैं, तड़पाते बड़ा है। वो क्या किसी ने कहा था कि मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर जिंदगी और बिलखसूस ये माँ बाप का रिश्ता बड़ा महबूब रिश्ता है और ये कदम कदम पे तड़पाते हैं। 2 साल बाद चली गई, मैंने दौड़ लगा दी। आज पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है और मोहब्बतों से नवाजा गया हूं, लेकिन कभी कभी ये आंखें उस बूढ़ी मां को ढूंढती हैं। काश कि आज मेरी अम्मा होती तो मैं रसूलुल्लाह की बातें सुना रहा होता, वो कहीं पर्दे में बैठ के मुझसे हुजूर की बातें सुनती तो मेरा कद किस कदर बढ़ जाता। इंसानी फितरत है यार, इंसान ढूंढता है उन्हें रिश्ते कि कभी अचार से रोटी खाते थे, आज दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल हैं। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों का सफर है। कभी गली मोहल्ले में कोई जानता नहीं, आज पूरी दुनिया में शोहरत है। तो इंसान उन्हें ढूंढता है, काश वो होते तो सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे रसूल मुसल्ले पे खड़े हैं, हुजूर को बिछड़ी मां याद आई। मेरे रसूल की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी और अब्वा नामी एक छोटी सी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक जाती हैं। आपको बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलत्तु तुहरा। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा।
وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلی دفعہ حاضری کا شرف ملا, پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی, پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. فرماتی دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج مصلے پہ کھڑے ہیں, بچھڑی ماں کی یاد نے میرے رسول کو تڑپا دیا اور کلام کیا صحابہ سے. فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد, بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. بھائی جان ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی زندگی میں کرو. 5-7 منٹ میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. دیکھیے صاحب یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آتے, اور ان کی قدر ان کی زندگی میں ہی ہے. چلے جائیں گے تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی. دیواروں سے ٹکرے مارو گے لیکن راستہ نہیں ملے گا. اور دوستو میرا کہنا ہے آپ ٹھیک ہے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, شادیاں ہو گئی ہیں اور بچے ہیں, بیوی ہے, ان کو بھی ٹائم دینا ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن میں کہتا ہوں یار کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. گپ شپ لگایا کرو, ان کے پاؤں دبایا کرو, ان سے مشورہ لیا کرو, کبھی کبھی باہر لے جایا کرو, باہر سے کھانا کھلا لایا کرو, کبھی ان کے لیے کپڑے لایا کرو, تحائف لایا کرو, کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. یہ بوڑھے نہیں مریں گے. بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی, کیونکہ جب ہم خود کفیل ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارا والدین سے رابطہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. گزرتے کبھی سلام لے لیتے اور ہم سمجھتے شاید کہ یہ ہماری راہوں میں اس لیے بیٹھتے ہیں, ہم ماہانہ کوئی نے 500,000 دیتے شاید کہ اس لیے رک جاتے ہیں. اوہ نہیں, اور جھلو یہ تمہاری دولت کے بھوکے نہیں ہوتے, زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ پیسہ آپ پہ ہی خرچ کیا ہوتا ہے. انہیں آپ کی پیسوں کی ضرورت نہیں, آپ کی محبت کی, آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ والدین کو وقت دینا شروع کر دو, یہ ماں باپ نہیں مریں گے. مرتے اس وقت ہے جب اولاد منہ پھیر لیتی ہے. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اور سنیے یہ بہت بڑی بات سنانے لگا ہوں, اگر دل میں اتر جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہوگا. دیکھیں ماں باپ میرے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی کسی کی والدہ کسی کا والد چلا گیا. ہم نے بھی بالآخر جانا ہی ہے. تو انسان آرزو کرتا ہے کاش یار آج ہوتے تو ان کی خدمت کرتا. کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ حضرت اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں اسودہ ہو, ماں باپ راضی ہو. کوئی عمل وظیفہ ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے, آپ ساتھ لے کے جائیے گا. تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو ماں باپ جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. دیکھیے اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے, کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھال ہوتے ہیں, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیے جاتے ہیں, روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں, لیکن بھائی کو نہیں دے گا. کتنا ہی اچھا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی جو بھی جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی کفالت لے لے. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے, بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے. وہ کتنا ہی اچھا تھا, 10-20 لاکھ لگا کے اپنے بھائی کو سٹینڈ کر دیتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہیں اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہیں. میں توجہ دلانا چاہوں گا, امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تو دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی اور رازق تو ہے بھائی. اتنا رونق, اتنا تکبر. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, اور بہنیں جو ہوتی ہیں یہ ماں کا روپ ہوتی ہیں. اگر دنیا میں ماں باپ نہ ہو تو بہنوں کے بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں, لیکن 6-6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہمیں کبھی ان کی یاد بھی نہیں آئی. کبھی یہ سال بعد چھٹیوں میں بچے لے کے گھر آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھ کے 2 دن بعد وہ واپس چلی جاتی. یہ ہے ہمارے رابطے. اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہو, انہیں گھر بلایا کرو, انہیں ان کے پاس جایا کرو. میں کہتا ہوں یار بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے, ہونا چاہیے, رشتوں کا تقدس سکھاؤ, لیکن بچوں کے دل میں پھپھو کا پیار کیوں نہیں آتا, یہ ایک سوال ہے.
کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں, ہمیں کبھی بہن کی یاد ہی نہیں آئی. میرے بچوں کی اللہ کے فضل سے عادت ہے, میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دینے والا ماحول بناؤ. اگر اپنے چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو پھر اپنے غریب بہن بھائی, دکھی بہن بھائیوں کا خیال رکھو. میں نے پچھلے دنوں, یہ آخری بات ہے, گفتگو سمیٹ لیتے ہیں, ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر کا لیکچر سنا. اس کی بات سیدھی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا, لاہور سے اس کا تعلق تھا, کروڑ پتی آدمی تھا, اور اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے کوئی دعا کرے, اللہ مجھے زندگی بخش دے. تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. ابائی شہر پوچھا تو یہی آپ کا شہر ہے, فیصل آباد تھا. وہ فیصل آباد کے کسی دیہات کا رہنے والا تھا. تو کہا کہ وہاں کو تیرے عزیز رشتہ دار ہیں؟ کہا ہاں, وہاں میرے چچا تائے بہنیں بھی ہیں. کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ کہا وہ سب غریب لوگ ہیں. اگلی بات سنیے. کہا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے ہیں. غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. بھوکوں کو کھانا دینا, برہنہ کو لباس دینا, پیاسے کو پانی دینا, پیادہ کو سواری دینا. وہ کہتا 20 دن ان کی زندگی سے جتنے دکھ کم کر سکتے ہو وہ کم کر کے آنے ہیں. وہ کہتا 20 دن میں ان لوگوں میں گزار کے گیا, جو ہو سکا میں ان کی خدمت کی. 20 دن بعد واپس گیا. اس نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کراؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کرائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان, جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے دعا نکلے. میرے رسول فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.